الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الخنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پر دین حق کی صداقت اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہدایت اور سچے دین کے ساتھ معبوس فرمانا، اور پھر ساتھ ہی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر اس آیت مقدسہ کے ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند فرمان میں نے بیان کر دیے تھے کہ آج کے پرفتن دور کے اندر دین اسلام مکمل وضاحت کے ساتھ، اپنی حقانیت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ معبوس ہے، دین برحق ہے، اسلام برحق ہے،
اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور قرآن بھی برحق ہے۔ اور کچھ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر، احادیث کو چھوڑ کر تاریخ کا سہارا لیا اور اسلام کے اندر بددیانتی کی، حقانیت سے گریز کیا، دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر اسلام کے احکام کو چھپایا اور ان کو وضاحت کے ساتھ بیان نہ کیا، قرآن کے ساتھ دیانتداری نہ کی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیانتداری نہ کی۔ آج بھی اگر اہل اسلام اور علماء حقانیت کی طرف آ جائیں، قرآن کی حقانیت کو سمجھ کر اس کو بیان کریں اور حدیث نبوی کی حقانیت کو سمجھ کر اس کو بیان کریں اور دین کو، جو سچا دین ہے، اس کی حقانیت کو بیان کریں، تو ہر قسم کے جھگڑے، ہر قسم کے فتنے، ہر قسم کے اختلافات، ہر قسم کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور دین پر عمل کرنا عام اور سادہ لو انسانوں کے لیے بڑا آسان ہو جائے۔ تو آج کی جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے وہ بھی اسی ضمن میں ہے، لیکن اس کا مضمون تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بھی ہے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لینا اور اسلام کو چھپا دینا اور پھر مال سے محبت کرنا اور مال کی محبت میں آ کر آخرت کو بھول جانا، یہ معمولات بھی ساتھ آ جائیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر یہ سورہ مبارکہ سورۃ التوبہ ہے، اس کی آیت مقدسہ 34 اور 35 آج کا مضمون ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اب ایمان والوں کو اس آیت مقدسہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے مخاطب فرمایا اور اہل ایمان کو یہ بات بیان فرمایا اے ایمان والو، بے شک بہت سے لوگ، یعنی اب یہ جو ایمان والوں کو مخاطب کر کے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے پادری اور جوگی لوگ اور درویش باطل لوگ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور وہ لوگ جو سونا، چاندی اور جواہرات اور مال جائیداد جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناتا۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر تقریباً 3 مضمون میں آج بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی کہ پادری لوگ، یعنی اب پیچھے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ اب عام یہودیوں اور عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہودی اور عیسائی علماء کی بات ہو رہی ہے، جو دیندار لوگ تھے یہودیوں کے اندر، جو کتاب کو پڑھتے تھے اور اس کی وضاحت کرتے، اس کو بیان کرتے تھے، ان کا تذکرہ یہاں اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے تھے
اب باطل طریقہ کیا تھا؟ یعنی غلط طریقہ جس سے وہ مال کھا جاتے تھے، دین اسلام کے احکام کو بدل کر لوگوں سے رشوت لیتے تھے۔ یعنی جو اس وقت دین تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یا دیگر انبیاء علیہ السلام دین، ایمان اور اسلام لے کر آئے، اس دین کے اندر، ان کتابوں کے اندر وہ اپنی مرضی سے، اپنے روزگار کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیتے، یعنی تحریف کر دیتے، تبدیلی کر دیتے اپنی ذاتی الفت اور ذاتی مال کے لیے۔ لوگوں سے پیسہ لے لیا، ان کی مرضی کی بات کو بیان کر دیا، اور پھر خاص کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، چونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، جو آسمانی احکام نازل ہوئے، ان کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے باب میں قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہوا، اور باقی کتابوں میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے تذکرے ہوئے اور وقت بیان کیا گیا۔ چونکہ یہودی اور عیسائی یہ آخر میں اب بھی موجود ہیں، لیکن نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کا دورہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو وضاحت بیان کر دی کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا جو میرے بعد نبی آنے والے ہیں وہ بڑی شان والے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی علیہ السلام کی ولادت اور اعلان نبوت تک یہ جو درمیان میں زمانہ اور وقت گزرا ہے، یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا استقبال کرنے کا، یعنی لوگوں کو یہ چیز بیان کرنے کا۔ پر ان یہودی اور عیسائی علماء نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت اور وصف اپنی کتابوں کے اندر جو بیان ہوئے، انجیل کے اندر یا تورات کے اندر، ان کے اندر تغیر تبدل کیا، تبدیلی کی، اور لوگوں کو خوش کیا اپنے معمولات کے اندر۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ ہمارا معاشرے کے اندر بول بالا ہے، معاشرے کے لوگ ہمیں بڑی تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں ہماری، تو کیا ہوگا ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یا آپ کی آمد یا آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی حقانیت اور سچائی کو بیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا بول بالا ختم ہو جائے۔ یا پھر ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا لیتے، جو پیسہ دے دیتا، مال دے دیتا کسی عالم کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، وہ پھر اس کی منشا کے مطابق دین کو بیان کر دیتے، تورات کے اندر تحریف کر دیتے، بدل دیتے ان ساری چیزوں کو، تو بدل کر ان لوگوں نے دین کو بیان کیا۔ تو آج کا جو پرفتن دور ہے، ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، تو آج بھی الا ماشاء اللہ سب کی بات نہیں ہو رہی، لیکن چیدہ لوگ علماء، چونکہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر اس چیز کی بڑی وضاحت کر دی تھی کہ حق کو بیان نہیں کیا جاتا، قرآن کو بیان نہیں کیا جاتا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر جس چیز کا تذکرہ رب وحدہ لا شریک نے بیان کیا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل،
جو لوگ آج بھی علماء کو پیسہ دے کر، مال دے کر، لالچ دے کر خرید لیتے ہیں، وہ پھر علماء قرآن کو اور حدیث کو چھپا کر ان کی منشا کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو علماء اس چیز کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور اس میں دونوں طبقوں کا قصور ہے، صرف یہ نہیں کہ علماء کا قصور ہے، عوام الناس کا بھی بڑا قصور ہے۔ آگے حدیث پاک آ رہی ہے، وہ میں بیان کرنے لگا۔ عوام الناس کا بھی قصور ہے۔ علماء کا قصور یہ کہ انہوں نے حق بیان نہیں کیا، پیسہ جہاں ملا وہاں انہوں نے وہ چیز بیان کر دی ان کی منشا کے مطابق۔ اور ہم لوگوں نے علماء ربانی جو ہیں، حق بیان کرنے والے، حق کو پھیلانے والے، حق کا پرچار کرنے والے، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ نہیں ملے، باطل کے ساتھ ملے، رولوں کو دیکھا، جاؤ منصب کو دیکھا، مال اسباب کو دیکھا، علماء اس طرف توجہ کر گئے، اور ہم لوگوں نے حق کو سمجھا نہیں۔ ہم نے بھی یہی سمجھا کہ یہ جی مولوی صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب بڑی پرترنم تقریر فرما رہے ہیں، بڑی خوش ذائقہ تقریر فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ اس خوش ذائقہ تقریر کے اندر کہیں باطل نظام تو نہیں بیان کر رہے۔ تو یہ چیزیں دنیا کا لالچ اور ہوس بن کر آج کے پرفتن دور کے اندر ہم لوگ دین سے بیزار نظر آتے ہیں۔ عام سادہ لو انسان، سادہ بندہ جس کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ ہم لوگ تو پھنس گئے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے، حقانیت کو کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو یہ چیز تھی۔ اب یہاں پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، یعنی دین کا علم، رب کو راضی کرنے کے لیے علم، دین سیکھا، اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی ایسے علماء یا ایسے لوگ جنہوں نے اس مقصد کے لیے دین کو سیکھا کہ دین سے ہمارے معمولات چلیں گے، حق کو بیان نہیں کیا، حق کو چھپا دیا، جس طرف ریل پیل دیکھی، مال کی، اسباب کی، دنیا کے جاؤ منصب کی، اس چیز کی طرف وہ چلے گئے، دنیا کمانے کا ذریعہ اور واسطہ بنا لیا، تو ان کو فرما دیا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم طلب کرے، اب یہ دوسری چیز ہے، اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی چونکہ پرفتن دور ہے، ہر بندہ علم سیکھتا ہے کہ میں مقابلہ کروں، فلاں بندے کا مقابلہ کروں، فلاں بندے کا مقابلہ کروں، جھگڑا کروں۔ علماء کا مقابلہ کرنے کے لیے یا جو حالات سے جھگڑا کرنے کے لیے، جہل لوگوں سے اپنی داغ بچھانے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کے لیے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے، ہم مولویوں کے لیے خاص کر ہے کہ علم کس لیے حاصل کیا ہم لوگوں نے، اور اس دین کا مقصد اور مطلب کیا تھا، جس دین کی حقانیت کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان کر دی، اس دین کی حقانیت کو چھپایا جا رہا ہے دنیا کے مال اور منصب کے لیے۔
یا علم حاصل کیا جا رہا ہے جھگڑا کرنے کے لیے کہ جھگڑے میں کسی کو اپنے سے آگے نہ نکلنے دوں، حق کو بیان کرنے کے لیے یا حق کا پرچار کرنے کے لیے ہم لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے سامنے فخر کرنے کے لیے، یعنی اب بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹوپ ٹاپ، جن کا ظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ علماء کا ایک بڑا مرتبہ، منصب اور مقام ہے، لیکن علماء کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میں جہاں جاؤں لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، جہاں جاؤں ہر بندہ کہے واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، علامہ صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور باقی لوگوں کے سامنے فخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے علم حاصل کیا، اور بے وقوفوں سے جھگڑا کرنے کے لیے، اور مجلس کو آراستہ کرنے کے لیے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے کے اندر، ہم کہتے ہیں بھئی واہ جی واہ، بڑا بندہ ہے، مجلس جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو مجلس کو، محفل کو جما دیتا ہے۔ بیان وہ کیا کر رہا ہے اس چیز کا نہ مجھے پتا، نہ آپ کو پتا، نہ بیان کرنے والے علماء کو پتا۔ سمجھ آئی میری چیز؟ مجلس کو راستہ کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ اب ہم نے اپنے ارد گرد دائیں بائیں اپنے علماء کی طرف، اپنے فضلاء کی طرف، اپنے معاشرے کی طرف دیکھنا ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہمارے علماء ہمیں خوش کرنے کے لیے اور خوش کر کے ہماری جیبیں ٹٹولنے کے لیے پیسہ نہیں استعمال کر رہا ہے اس چیز کو۔ اور ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی اور خوبصورت ترنم سیکھی۔ اب یہ آج کا ہمارا دور ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ہو وہ بڑی ترنم آڑا، بڑی شعر و شاعری آڑا، بڑی مطلب ہے اس کی ٹھاٹ باٹ بھی ہو، مجمع کو پتہ چلے واہ جی واہ بڑی طرز کے ساتھ سونی تقریر کیتی ہے، کیتا کی یہ اس چیز کا نہیں پتہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ مت یعقوب اپنے کو گل کر کے ٹر گیا، تو فرمایا جس نے عمدہ گفتگو سیکھی، یعنی اچھا علم سیکھا اور علم سیکھ کر اس کو ذریعہ معاش بنایا، اس علم سے لوگوں کو اپنے جال کے اندر پھنسایا، کوشش یہ کی کہ لوگ میری بات کو سنیں اور واہ واہ کریں، اس کے اندر حق کو نہیں دیکھا گیا، باطل کو نہیں دیکھا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی اور اچھی تقریر کی، اچھا واعظ کیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی فرض عبادت قبول فرمائے گا، نہ نفل عبادت قبول فرمائے گا۔ یعنی ہے وہ بڑا عالم، تقریر بڑی خوبصورت کرتا ہے۔ اب ہر بندے کی بات، میں پہلے یہ بات عرض کر چکا، ہر بندے کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے معمولات کو، اپنے نظام کو دیکھنا ہے، ہماری توجہ کس چیز کی طرف جاتی ہے۔ حق سننا اور بیان کرنا آج کے دور کے اندر بڑا ناممکن سا ہو گیا ہے، حق بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ علماء کی ضرورت ہے آج کے دور کے اندر کہ حق کو بیان کیا جائے، دین کی حقانیت کو بیان کیا جائے، چونکہ رب نے بیان کر دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور حق کو غالب ہونا ہی ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ اب جب ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ حق نظر نہیں آتا،
سچائی نظر نہیں آتی، دین کے اندر تضاد اور اختلافات اور خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو بھی چھپا دیا، حدیث کو بھی چھپا دیا، اپنی من مانی روش کو اختیار کیا۔ جب من مانی روش کو اختیار کیا تو پھر عوام الناس کے اندر، چونکہ عوام پھر ان پڑھ ہوتے ہیں، جب ان پڑھ ہوتی ہیں مولوی صاحب آ کے جو بیان کر کے چلے گئے سو چلے گئے، پیچھے والے پھر اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اس لیے حقانیت کو سنیں، حقانیت کو سمجھیں۔ صرف یہ دنیا داری کے لیے، مال اسباب کے لیے، اپنی وڈیائی کرنے کے لیے نہ محفل کروائی جائے، نہ ذکر کروایا جائے، نہ کوئی اور معاملہ کروایا جائے۔ حق کو سننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ تو دوسری چیز رب وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب مال اسباب ہر بندے کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح دنیا میں رہنے کے لیے کپڑا ضروری ہے، باقی معمولات ضروری ہیں، لیکن یہاں جو چیز بیان ہو رہی ہے وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مال ضرورت سے زائد جمع کیا، ضرورت سے بڑھ کر جمع کیا، اور اس مال کا حق ادا نہ کیا، اس مال کا حق ادا نہ کیا۔ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی حقوق ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، رسول کے حقوق ہیں، اسی طرح معاشرے کے اندر محلے داروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق، یہ سب کے سب۔ اسی طرح مالدار پر مال کی حقوق ہیں، مالدار بندے پر مال کی حقوق ہے، جس نے مال جمع کرنا ہے۔ اب مال جمع کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اب اس کی بھی آگے حدیث پاک آ رہی ہے، مال جمع کرنے کے اندر قباحت نہیں ہے، اس کا حق ادا نہ کرنا اس کے اندر قباحت ہے۔ اب وہ حق کیا ہے؟ سب سے پہلا تو حق ہے مال کا، جو مال جمع کیا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقہ ادا کیا جائے، خیرات کی جائے۔ آج کے پرفتن دور کے اندر ہم زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب صدقہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو مال کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس مال کو رب وحدہ لا شریک نے والذین یکنزون الذھب والفضہ، اس مال کو وبال کہا رب تبارک و تعالی نے، جو جمع تو کیا پر اس مال کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا چاندی اس کا تو حال معلوم ہو گیا، کون سا مال سب سے بہترین مال ہے جس کو ہم لوگ جمع کریں؟ اب قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مال جس کو جمع کیا جائے، فرمایا سب سے پہلی چیز جو بہترین سرمایہ ہے تمہارا، ذکر کرنے والی زبان۔ کیا چیز ہے؟ بہترین سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی بھلائی کے لیے سب سے پہلی چیز ذکر کرنے والی زبان اور اللہ کا شکر کرنے والا دل، یہ دو چیزیں۔ اور ساتھ پھر یہ چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، نیک بیوی جو ایماندار کی ایمان میں مدد کرے۔ یہ تین چیزوں کا تذکرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کئی صحابہ کرام بڑے مالدار تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے مال کے مالک تھے،
لیکن انہوں نے اس مال کا حق ادا کیا، اس مال کو صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے اندر اس کو صرف کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مالداری کی دعا فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو کثیر مال عطا فرمایا، تو انہوں نے اپنے مال سے پہلی فرصت میں 40,000 درہم صدقہ کر دی، اور پھر 500 اونٹ بما ساز و سامان رائے خدا عز و جل میں خرچ کر دیے۔ تو مال جمع کرنا یہ وبال نہیں، اس مال کا حق ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ اس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب وحدہ لا شریک نے منع کیا۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یوم یخما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، یعنی جو ہم نے جمع کیا مال رکھا، اس کا حق ادا نہ کیا، اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اس مال سے غریب یتیم مسکین کو صدقہ خیرات نہ کیا، اس کے بارے میں رب نے فرمایا اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یعنی ان کی پیشانیوں پر اس مال کو گرم کر کے لوہے کی سلاخیں بنائی جائیں گی، اور وہ سلاخیں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر لگائی جائیں گی، ان کے پہلوؤں پر لگائی جائیں گی، ان کی پیٹھوں پر لگائی جائیں گی، اور یہ حال چلتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ مال ہے، کون سا مال؟ یہ وہ مال ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس کو تم نے جمع کیا اور اس مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس مال کا مزہ چکھو۔ اب یہ کیا؟ یہ بڑی دردناک چیز ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے اور اس مال سے محبت کرتے تھے، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ادا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی چیز کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیز ہو بہو بیان فرمائی۔ صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونا چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے، اب حق میں بار بار ساتھ زکوٰۃ کا لفظ بولتا ہوں، اس کا حق ادا کرنا زکوٰۃ ہے، اس کا حق ادا نہ کرے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پتلے ٹکڑے بنائے جائیں گے اس مال سے، اور اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان کی کروٹوں، ان کی پیشانیوں اور ان کی پشتوں پر اس مال سے ان کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے دنیا میں رہتے ہوئے جس مال سے تم محبت کر کے رب کی ذات کو بھول چکے تھے، جس مال کو جمع کر کے تمہارے اندر تکبر آ گیا تھا، جس مال کو جمع کر کے تم نے آخرت کو بھلا دیا تھا، یہ تمہارا وہ مال ہے، اب اس مال کا مزہ چکھو۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر معاملہ کیسا ہوگا جب وہ سریے لوہے کی سلاخیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر ان کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کی پشتوں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر بار بار لگایا جا رہا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ معاملہ اس دن کا ہے جس دن ایک دن 50,000 برس کے برابر۔ کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا۔ اس دن پھر بندہ جب مال سے داغا جا رہا ہوگا، مال سے جلایا جا رہا ہوگا، اس وقت پھر بندہ موت مانگے گا۔ کیا کرے گا؟
اس تکلیف سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے. پر رب نے وہاں پھر موت کا نظام نہیں رکھا. دنیا میں تو موت کا نظام رب وحدہ لا شریک نے رکھا، وہاں اس مقام پر رب نے موت کا نظام نہیں رکھا ہوا. بس سزا ہی سزا ہے، پھر آگ ہی آگ ہے، جہنم ہی جہنم ہے. اور پھر فرمایا پھر وہ آخری دن جب حساب کتاب کا دن آ جائے گا اور فیصلے کا دن آ جائے گا، اس دن پھر ہر کوئی اپنی راہ چلے گا. اگر جنت کا مستحق ٹھہرا تو جنت میں چلا جائے گا، جہنم کا مستحق ٹھہرا تو پھر جہنم میں چلا جائے گا قیامت کے دن. اور اس کے بعد پھر جو جنت میں چلا گیا سو جنت میں چلا گیا، جو دوزخ میں چلا گیا پھر دوزخ میں چلا گیا. 50,000 سال کا دن قیامت سے پہلے ہوگا، آخرت کا دن ہوگا. سمجھ آئی؟ تو یہ چیز. اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آج ہمارا دیہی علاقہ ہے، دیہاتی ماحول ہے، تو اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہاتی لوگوں کو بیان فرمایا جو مالدار تھے. مال اسباب ساریاں رکھی ہے نا، اس کے باب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کی مثال دی. پہلے نمبر پر فرمایا کہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، یعنی طاقتور اونٹ آئیں گے، جس کے وہ ہوں گے اونٹ وہ مالک کے سامنے طاقتور کر کے لائے جائیں گے. اور اس مالک کو ایک چٹیل میدان کے اندر، کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا. اور وہ اونٹ اس کو اپنے منہ سے کاٹیں گے اور اپنے پاؤں کے نیچے اس بندے کو رون دیں گے اور ساتھ کہیں گے میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیری وہ جائیداد ہوں جس کو تو نے حاصل کیا، جمع کیا، پر حق ادا نہیں کیا، مال کا حق ادا نہیں کیا. آج ہم لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال سے صدقہ خیرات نہیں دیتے، فصل کا عشر نہیں دیتے. تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی. فرمایا وہ اونٹ پھر کیا کریں گے؟ پاؤں سے انہیں روندیں گے اور منہ سے انہیں کاٹیں گے. جب ان کی پچھلی جماعت گزرے گی تو پہلی پھر لوٹ کر واپس آ جائے گی. وہ اسی طرح یوں ہی سلسلہ ان کا دائرے کے اندر چلتا رہے گا. وہ پاؤں کے نیچے ان انسانوں کو مسلتے رہیں گے اور اپنے بڑے بڑے دانتوں سے ان کو کاٹتے رہیں گے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز ساتھ اسی حدیث پاک میں بیان فرمائی. فرمایا گائے اور بکریوں کے بارے میں، اس شخص کو ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا. مال جائیداد ہم نے رکھی ہوئی ہے نا، اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور سب کے سب آئیں گے. نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی اور نہ بے سینگ کوئی ہوگا اور نہ کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا. اور اسے سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے اس کو رون دیں گے. یہ کس کا حال؟ مال اسباب کا زکوٰۃ نہ دینے والے بندے کا یہ حال. آج ہمارا تو یہ منشور ہوتا ہے نا، مجھ لینی ہے چور کڈی ہوئے، سونا رنگ ہوئے، کالا شاہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں قیامت کے دن ان کے سینگ بڑے بڑے اور لمبے بالکل سیدھے ہوں گے. ان سینگوں سے وہ اس مالک کو جو ہے وہ ماریں گے، کاٹیں گے اور پاؤں اوپر رکھ کے. اج کسے دے پیر دے اتے پیر کسے مجھی دا جانور دا آ جاوے تے کی حال ہو جاندہ ہے. اس قیامت کے روز جب وہ جانور، بکریاں، گائے، بھینسیں، سارے کے سارے جانور جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے وبال جان بن کے آ گئے تو ہم کیا کریں گے، کس حال میں جائیں. تو یہ چیزیں آج ضروری ہیں ہم لوگ مال اکٹھا کریں پر اس مال کا حق ادا کریں. حق کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. اس چیز سے آج ہم لوگ بے نیاز ہو گئے. اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی، اب یہ ہم لوگوں کو مخاطب کیا جائے، جو لوگ، جو قومیں
اپنے مال سے زکوٰۃ نہ دیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ آج زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہم لوگ کتنی وبال کے اندر پھنسے ہوئے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ نظام، یہ سارے کا سارا، ہر بندہ کچھ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ حکمران کیسے مسلط ہو گئے، آئے دن مہنگائی، جاٹا بابو تو ان پتہ جنہاں ڈیزل ساڑ کے منجی پکائی گئے۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث پاک کی تفسیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح کیا ہے، قحط بڑھ جائے گا، فرماتے ہیں ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے، ڈاکو آ جائیں گے، مال حلال طریقے سے محنت کر کے کمایا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دی، ظالم حکمران آ گئے، انہوں نے سلب کر لیا، رات کو ڈاکو آ گیا، انہوں نے لوٹ لیا، چور آ گیا، انہوں نے لوٹ لیا۔ یہ معاملات آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر خاص الخاص کوئی بندہ اپنی گاڑی باہر نہیں کھڑی کر سکتا، موٹر سائیکل باہر نہیں کھڑی کر سکتا، مال اسباب ہمارا باہر نہیں رہ سکتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے مال کا حق ادا کرو، اور اس مال کو جو باقی بچا ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو، چوراہے میں رکھ دو، رب وحدہ لا شریک کے فرشتے تمہارے اس مال کی حفاظت کریں گے۔ آیت الکرسی پڑھ کے اس مال کو اللہ کے سپرد کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا ہوا ہو، اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہو، تو کیا ہوگا؟ اس مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس مال کو کوئی اٹھائے گا نہیں۔ تو آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر اپنے معاملات کو دیکھیں، ہماری کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کی بھی حفاظت نہیں ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، ظالم حکمران سے لے کر ظالم طبقے تک، پکڑ کے لوگوں کو مار کے پھینک جاتی ہیں، پیسے نہیں تو پھر بھی مار دے رہے، تیرے کو پیسہ کیوں نہیں؟ کئی ایسے حادثات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ اور امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتے ہیں وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے مال کتنے ایسے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، خشکی کے مال بھی ہوتے ہیں، تری کے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، کیش کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، فصل تیار ہوئی ہوئی تباہ ہو جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے، چندرا آ جاتا ہے، اندھیری آ جاتی ہے، اس مال کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اگر مسلمان زکوٰۃ دے، پھر وقت مقررہ پر بارشیں ہوں، پھر بے موسمی ہوائیں نہ چلیں، پھر بے موسمہ ترتیب خراب نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بدحالی پائی جا رہی ہے، مال ہر کسی کے پاس ہے، لیکن اس مال کی زکوٰۃ اور صدقات نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ مالداروں کے ہاتھوں، سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ تبارک و تعالی سخت حساب لینے والا ہے اور انہیں دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اب اس کی تشریح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم صدقات نہیں دیتے، حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ مالدار بندے کو غریب کا شکر گزار ہونا چاہیے، مالدار بندے کو غریب کا، مسکین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ سے زکوٰۃ وصول کر کے میرے مال کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، حقدار ہیں پر ان تک پہنچاتے ہی نہیں۔
تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے ہمیں اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں مال جمع کرو، لیکن اس مال کی زکوٰۃ عشر کے طور پہ، عشر کی شکل میں آئے، یا پھر مال احباب رکھا ہوا ہے اس کی شکل میں، یا پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے، زیورات، جو کچھ بھی مال ہے اس کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ حق ادا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ مال راحت کا باعث بنے گا، اور آخرت میں بھی وہ مال ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر بڑی خوبصورت چیز بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، جس شخص نے حلال ذریعے سے دنیا طلب کی، جس شخص نے حلال طریقے سے مال کمایا، دنیا طلب کی، تاکہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اب یہ ضروری چیز ہے، ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہاتھ پھیلانے سے اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، محنت کی جائے، مزدوری کی جائے۔ فرمایا کہ دنیا طلب کی تاکہ اپنے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی مہیا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس حال میں ملے گا، اس کا چہرہ بدر کامل کی طرح چمک رہا، جس نے اس لیے رزق کمایا کہ مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے رزق کمایا کہ میری اولاد کی اچھی پرورش ہو سکے، اس لیے رزق کمایا کہ اگر مجھے رب نے رزق دیا تو میں اپنے محلے داروں میں جو غریب، یتیم، مسکین، مفلوق الحال ہیں ان کی داد رسی کروں گا، اپنے ہمسایوں کا خیال کروں گا۔ اور اس نے کیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس بندے کا چہرہ بدر کامل یعنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اس نے محلے میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی شکل میں، اور رب نے اس کو مال دیا تو اس نے تقسیم کیا، بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جس نے حلال طریقے سے مال کمایا، طریقہ اس کا حلال ہے، محنت مزدوری وہ کر رہا ہے، حلال طریقے سے دنیا اس لیے کمائی کہ دوسروں سے مال و دولت میں بڑھ جائے۔ آج یہ ہماری ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندے کی آرزو ہے، ہر بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ میرا پیٹ پل جائے، میرے بچے پل جائیں، بلکہ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے اس بندے 2 بار اتنا چاہے میں 4 بار چاہنا ہے، اس بندے دی 20 ماڈل ہے تو میری 25 ماڈل ہوئے تو تاں کام چلنا ہے۔ یہ اندر چیزیں آتی ہیں نا، یہ ہوتا ہے تکبر۔ ضرورت کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے گاڑی رکھنا، موٹر سائیکل رکھنا یہ ضرورت ہے، لیکن دوسروں میں تکبر کرنا، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی جائیداد ہے، میری گاڑی لیٹسٹ ماڈل ہے، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ فرمایا حلال طریقے سے کماتا ہے وہ، لیکن دوسروں سے مال و دولت میں بڑھ جائے اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے اور نمود و نمائش کرے، اپنے مال سے نمود و نمائش کرے، کپڑے خوبصورت پہننا، ستھرے پہننا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی غذا کھانا، یہ ضرورت ہے، سمجھ آئی؟ یہ بالکل استعمال کرنا چاہیے، لیکن اس اچھے کپڑے کے اندر تکبر شامل نہ ہو، اس اچھی غذا کے اندر تکبر شامل نہ ہو، اس اچھی گاڑی کے اندر تکبر شامل نہ ہو، اس خوبصورت مکان کے اندر تکبر شامل نہ ہو، بلکہ صبح شام رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرنے والا ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے فضل سے مجھے یہ سارا کچھ دیا۔ سمجھائی؟ تو جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی محنت کر کے کمایا، تو ماما لگنا لینے دا،
سمجھ آئی بات؟ یہ مطلب ہے چیزیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مال جو اللہ تمہیں دیتا ہے یہ صرف تمہارا نہیں ہوتا، اس مال کے اندر غریب، یتیم اور مسکین کا حصہ ہوتا ہے، صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں۔ اور فرمایا جس نے ایسا کیا، یعنی دولت بڑھ جائے، تکبر کرے، نمود و نمائش کرے اور دوسروں پر اپنی بڑائی بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے پر غضبناک ہوگا، یعنی اللہ غصہ فرمائے گا اس بندے پر۔ حلال کما کے وہ گیا ہے، حرام نہیں کما کے گیا۔ حرام کمانے والے کا تو معاملہ ہی بڑا ہو رہا ہے، حلال کمانے والا، لیکن حلال کما کر دوسروں پر تکبر کرنے والا، عاجزی، انکساری۔ یار مال کمائیں، محنت کریں، رزق حلال کمائیں، لیکن وہ رزق حلال اس دنیا کا حصہ ہے۔ آخرت میں جو چیز جائے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ نیک اعمال۔ یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ نیک اعمال۔ وہ مال جو زکوٰۃ کی صورت میں کسی غریب کو دے دیا وہ نفع دے گا، صدقے کی صورت میں کسی غریب کو دے دیا وہ قیامت کے دن نفع دے گا، خیرات کی صورت میں غریب، یتیم، مسکین، ہمسائے، رشتہ دار کو دے دیا وہ مال مجھے اور آپ کو نفع دے گا۔ اور جو مال ہم لوگوں نے اکٹھا کیا اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے، وہ پھر حدیث پاک، کئی ایسی حدیث پاک ہیں، وہ آگے کبھی موقع آئے گا تو میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے باب میں بیان کروں گا، وہ سانپ اور بچھو بن کے اس کو ڈسیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی خوبصورت زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پاکیزہ مال عطا فرمائے، اور مال دے کر اللہ پاک ہمیں عاجزی انکساری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔